ابتدائے آفرینت سے دور حاضر تک کتنے ہی حکمران اور شہزور خدا کی سرزمین پر اترے اور چلے گئے، لیکن کوئی مستقل نہ ٹھہرا۔ وہ آتے اور جاتے رہے کیونکہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، اور پھر ہر عروج پر زوال بھی ہے۔ یہ قانون دنیا کی ہر چیز کی طرح شوبز کی چکا چوند زندگی جینے والے فنکاروں پر بھی لاگو ہوتا ہے، جو جب عروج پر تھے تو لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کو ترستے تھے، مگر جب ان پر زوال آیا تو انہوں نے اپنی زندگی کا آخری حصہ انتہائی دردناک اور گمنامی میں گزار دیا، یہاں تک کہ ان کی نماز جنازہ میں کوئی شریک نہ ہو سکا۔ یہ بدقسمت فنکار کون کون سے ہیں اور ان کی زندگی کی دردناک داستان آخر کیا ہے؟ چلیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ نمبر 1، شمیم آرا۔ شمیم آرا پاکستان کی سدا بہار اداکارہ ہیں جن کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ شمیم آرا نے اپنی ایکٹنگ کا آغاز کافی کم عمری میں کیا اور جوانی تک یہ شہرت کی بلندیوں کی تمام حدوں کو پار کر چکی تھی۔ انہوں نے 4 شادیاں کی مگر سب کی سب ناکام رہیں۔ اپنی اداکاری کے دوران ان کی طبیعت خراب ہونے لگی تو ان کو قریبی اسپتال کے اندر منتقل کیا گیا۔ انہوں نے مسلسل 6 سال تک کوما کی حالت میں گزارے، لہٰذا اتنے عرصے میں لوگ ان کو بھول گئے اور ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ 6 سال کوما کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے جنازے میں صرف گھر والوں کے علاوہ کچھ زیادہ لوگ شرکت نہ کر سکے، اور یوں ماضی کی اس حسین و جمیل اور مشہور اداکارہ کا انجام بھی کافی دردناک ہوا۔ نمبر 2، شمیم کوثر۔ مولا جٹ فلم سمیت سینکڑوں فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھانے والی شمیم کوثر کا آخری وقت بھی افسوسناک طور پر دردناک حالات میں گزرا۔ شمیم کوثر جب اپنے عروج پر تھی تو لوگ ان کی ایک جھلک کے دیوانے تھے، مگر اپنے زوال کے دنوں میں جب ان کو طرح طرح کی بیماریوں نے آ گھیرا تو ایک لمبے عرصے کی عدالت کے باعث لوگ ان کو بھول گئے، لہٰذا شمیم کے آخری دنوں میں کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا اور اسی تنہائی کی حالت میں وہ موت تک اور پھر اس کے بعد قبر تک جا پہنچی۔ نمبر 3، اداکارہ نبیلہ۔ ملکہ جذبات کے نام سے مشہور اداکارہ نبیلہ پاکستان فلم انڈسٹری پر ایک طویل عرصے تک راج کر چکی ہیں۔ انہوں نے بے پناہ کامیابیاں حاصل کی مگر انجام بے حد عبرتناک پایا۔ نبیلہ نے 300 سے زیادہ فلموں کے اندر کام کیا اور جنرل یحییٰ جیسے طاقتور ترین حکمران کو اپنا دل قدموں میں رکھنے پر مجبور کر دیا، مگر وہ اپنے آخری وقت میں لاہور کی سڑکوں پر بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی۔ نبیلہ کا تعلق پشاور سے تھا اور فلموں میں کام کرنے کا شوق ان کو بچپن سے ہی تھا، لہٰذا نبیلہ نے اپنی اداکاری کے آغاز کرنے کے بعد لوگوں کا یوں دل جیتا کہ گویا سب کے سب ان کے دیوانے ہو گئے۔ یوں اداکاری کے ساتھ ساتھ نبیلہ کے حسن کے چرچے بھی دوسرے ممالک تک جا پہنچے اور اب ان کو دولت اور شہرت کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اونچی سوسائٹی میں جانے کی وجہ سے یہ نشے کی لت میں لگ گئیں اور پھر یہ نشہ ایسا چڑھا کہ ان کا سب کچھ کھا کر گیا۔ یوں نشے کے بعد نبیلہ کی شہرت کا نشہ بھی گرنے لگا اور ان کو اب ایک کام بھی بڑی مشکل سے ملا کرتا تھا، لہٰذا ایک طرف کام نہ ملنے اور سب کچھ بک جانے کے بعد نبیلہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی اور اسی حالت میں وہ سڑکوں کی خاک بن کر دنیا سے چلی گئی۔ نبیلہ کی موت اور ان کے جنازے کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ نبیلہ کی قبر آخر کہاں ہے۔ نمبر 4، فردوس۔ فردوس پاکستانی پنجابی فلموں کی اول درجے کی اداکارہ تھی جنہوں نے ایک لمبے عرصے تک فلمی دنیا پر راج کیا۔ انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز 70 کی دہائی میں کیا اور پھر یوں بلندیوں کو سر کرنے لگی کہ مولا جٹ فلم کے بعد سارے کے سارے ریکارڈ ہی توڑ دیے۔ کچھ عرصے اداکاری کرنے کے بعد انہوں نے ایک بزنس مین سے شادی کی اور تھائی لینڈ چلی گئی، بعد میں وہاں سے کینیڈا جانے کا فیصلہ کیا۔ فردوس بیگم ایک بار پاکستان آئی مگر اس بات کا کبھی کسی کو پتہ نہیں چل سکا۔ پاکستان میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی، لہٰذا انہوں نے واپس کینیڈا کا رخ کیا اور 9 مارچ 2013 کو کینیڈا کے اندر انتقال کر گئی۔ ان کی موت کی خبر بھی 2 سال بعد پاکستان پہنچی، لہٰذا ان کے جنازے میں بھی 1 درجن سے کم افراد موجود تھے۔ نمبر 5، نازیہ حسن۔ نازیہ حسن نے اپنی گلوکاری میں بہت کم عمری میں لازوال شہرت سمیٹی اور کوئین آف پاپ کا خطاب حاصل کیا۔ نازیہ نے 10 سال کی عمر میں گلوکاری شروع کی اور ملکی اور غیر ملکی گانے گا کر بڑا نام کمایا۔ ان کا ہر آنے والا گانا پچھلے گانے سے مزید پاپولر ہونے لگا اور نازیہ شہرت کی بلندیوں تک جا پہنچی تھی۔ سال 1992 میں جب وہ اپنے کریئر کی بلندیوں پر تھی تو خبر ملی کہ نازیہ کو کینسر ہو گیا ہے۔ انہوں نے 2 سال کینسر کے خلاف جنگ کی اور بالآخر اس کو ہرا دیا۔ ٹھیک ہونے کے بعد نازیہ نے شادی کی اور ایک بیٹے کو بھی جنم دیا، مگر سال 1999 میں ان کو کینسر نے پھر سے آ گھیرا۔ اس بار نازیہ کو معلوم ہو
चुका था कि अब उनका वक्त आ गया है। लहाजा साल 2000 को 35 साल की उम्र में म्यूजिक की दुनिया की ये मलिका दुनिया से रुखसत हो गई और इनको लंदन के अंदर सुपुर्द खाक किया गया। उनकी नमाज जनाजा में भी चंद एक लोगों के सिवा कोई भी शामिल न हो सका। नंबर 6, मीना शोरी। मीना शोरी का शुमार बरसगीर की चंद बड़ी बड़ी अदाकाराओं में होता है जिन्होंने एक लंबे अरसे तक इंडिया के अंदर काम किया और फिर पाकिस्तान की मोहब्बत में यहाँ चली आए। ताहम पाकिस्तान के अंदर उनको वो मकाम न मिल सका जो उनका भारत के अंदर था। मीना पाकिस्तान की पहली लक्स मॉडल भी रह चुकी हैं। उन्होंने 5 शादियां की लेकिन कोई भी शादी नहीं चल सकी। वक्त गुजरा, जवानी ढली, रूज को जवाल आया और उन पर बुढ़ापा तारी हो गया। चारों तरफ से बीमारियों ने आ घेरा और देखभाल के लिए भी कोई मौजूद नहीं था और ना ही मीना का कोई भी रोजगार था। लिहाजा इसी हालत में 3 सितंबर 1999 को इस दुनिया से रुखसत हो गई। मीना के कफन दफन का इंतजाम भी चंदे के पैसों से किया गया और उनको बड़ी खामोशी से किसी को बताए बगैर ही दफन कर दिया गया। नंबर 7, रूही बानो। रूही बानो पाकिस्तानी स्टेज और टीवी की सफ़े अव्वल की अदाकारा थी। वो कराची में पैदा हुई और जब अपने करियर का आगाज किया तो एक के बाद एक लाजवाल और सुपरहिट ड्रामे देती चली गई। इन्होंने 2 शादियां की मगर दोनों ही नाकाम हो गई। मई 2005 में जब रूही बानो की वालदा का इंतकाल हुआ तो वो डिप्रेशन में चली गई। फिर इसी साल नवंबर 2005 में रूही बानो के अकलौते बेटे को ईद के तीसरे दिन किसी ने गोली मार दी। लिहाजा रूही अंदर से खत्म हो चुकी थी। 2006 से 2013 तक रूही बानो पागलों की तरह सड़कों पर पड़ी रही और कोई भी नहीं जानता था कि ये 7 साल उन्होंने कहां पर गुजारे। फिर 3 जनवरी 2019 को मालूम हुआ कि रूही बानो तुर्की के शहर इस्तांबुल में है जहां पर उनका इलाज चल रहा है मगर गुर्दे फेल होने की वजह से उनकी वहां पर ही मौत वाक़ई हो गई। रूही बानो की तदफीन तुर्की के अंदर ही की गई।